السلام علیکم دوستو، بھائیوں بہنوں اور بچوں۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھی کہانی سنانے لگا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ پسند آئے تو آخر تک ضرور دیکھنا۔ بہت سال پہلے پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام آرین تھا۔ آرین کو کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا، خاص طور پر وہ کہانیاں جن میں پریوں کا ذکر ہوتا تھا۔ گاؤں کے اکثر لوگ اسے کہتے تھے کہ پریاں صرف کہانیوں میں ہوتی ہیں، لیکن آرین کا دل ہمیشہ مانتا تھا کہ وہ حقیقت میں بھی موجود ہیں۔ ایک دن جب سورج غروب ہو رہا تھا، آرین گاؤں کے قریب جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس پرسکون ماحول میں اپنی سوچوں کے ساتھ وقت گزارے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی جستجو اسے ایک ایسی کہانی کا حصہ بنا دے گی جو اس کی زندگی کو بدل دے گی۔ آرین درختوں کے بیچ چل رہا تھا جب اسے ایک مدھم سی روشنی نظر آئی۔ وہ روشنی کسی جادو چیز کی طرح جلملاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب گیا، اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی جو کسی انسانی دنیا کی مخلوق کی طرح نہیں لگ رہی تھی، درختوں کے نیچے بیٹھی ہے۔ اس کے بال چاندی کی طرح چمک رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں ستارے جلملا رہے تھے۔ آرین نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا، میں الیرا ہوں، ایک پری۔ آرین حیران رہ گیا۔ وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ ممکن ہے، پریاں واقعی موجود ہیں۔ الیرا نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں، لیکن ہم اپنی دنیا میں رہتے ہیں، انسانوں کی دنیا سے دور، لیکن کچھ خاص حالات میں ہم تمہاری دنیا میں بھی آ سکتے ہیں۔ الیرا نے آرین کو بتایا کہ وہ اپنی دنیا سے بھول کر یہاں آ گئی ہے اور واپس جانے کا راستہ تلاش کر رہی ہے۔ آرین نے اس کی مدد کرنے کی پیشکش کی۔ دونوں نے دن رات جنگل کے مختلف حصوں میں اس دروازے کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جو الیرا کو اس کی دنیا میں واپس لے جا سکتا تھا۔ اسی دوران دونوں کے درمیان ایک گہرا رشتہ قائم ہو گیا۔ آرین نے الیرا کو اپنی دنیا کی کہانیاں سنائیں اور الیرا نے اپنی دنیا کی جادو کے رازوں کو اس کے ساتھ بانٹا۔ لیکن ہر لمحے آرین کے دل میں یہ خوف بڑھ رہا تھا کہ اگر وہ الیرا کا راستہ تلاش کر لے گا تو اسے ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ الیرا بھی آرین کے ساتھ وقت گزارنے کے دوران مختلف جذبات سے دوچار تھی۔ اسے پہلی بار کسی انسان کی محبت کا احساس ہوا تھا، لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کا وقت تھوڑا ہے۔ ایک دن الیرا نے آرین کو اپنی دنیا کے بارے میں مزید بتایا۔ ہماری دنیا میں وقت رک جاتا ہے، الیرا نے کہا، یہاں کے برعکس، وہاں کوئی بڑھاپا نہیں، کوئی موت نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ میں وہاں جا کر تمہیں کبھی دیکھ نہیں سکوں گی۔ ایک رات جب چاند پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا، الیرا نے آرین سے کہا، مجھے اپنی دنیا واپس جانا ہوگا، لیکن میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی۔ آرین نے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا ہم کبھی دوبارہ مل سکتے ہیں؟ الیرا نے کہا، شاید نہیں، ہماری دنیا کے اصول مختلف ہیں، لیکن یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔
یہ سن کر آرین کا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے اپنے جذبات کو چھپایا اور علیرا کے لیے مسکرایا۔ اگلے دن آرین نے جنگل میں علیرا کے ساتھ ایک آخری دن گزارا۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ وہ ایک دوسرے کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ علیرا نے آرین کو اپنی دنیا کی ایک کہانی سنائی، جس میں ایک انسان اور پری نے اپنی محبت کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ یہ کہانی ان کے دل کے قریب تھی اور ان کے جذبات کو مزید گہرا کر گئی۔ آخر کار ایک دن دونوں کو وہ دروازہ مل گیا جو علیرا کو اس کی دنیا میں واپس لے جا سکتا تھا، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے لیے ایک قربانی درکار تھی۔ علیرا نے کہا، مجھے اپنا ایک حصہ یہاں چھوڑنا ہوگا۔ آرین نے کہا، میں تو ہماری مدد کرنے کے لیے کچھ بھی کروں گا۔ علیرا نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر ایک چھوٹا سا کرسٹل آرین کو دیا۔ یہ میری یادگار ہے، اگر تم کبھی میرا لمس محسوس کرنا چاہو تو اسے اپنے دل کے قریب رکھنا۔ علیرا نے دروازے کے قریب ایک جادو منتر پڑھا اور روشنی کی چمک میں غائب ہو گئی۔ آرین نے آخری لمحے میں اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ الوداع ہمیشہ کے لیے ہے۔ علیرا کی واپسی کے بعد وہ اپنی دنیا کے اصولوں اور ذمہ داریوں میں مصروف ہو گئی، لیکن اس کا دل آرین کی یاد میں بسا ہوا تھا۔ اس نے اپنی دنیا میں ایک جھیل کے قریب ایک چھوٹا سا باغ بنایا، جہاں وہ اکثر جا کر آرین کے ساتھ گزارے ہوئے وقت کو یاد کرتی تھی۔ دوسری طرف آرین نے علیرا کی یاد میں جنگل کے قریب ایک کتاب لکھی، جس کا عنوان تھا ایک پری اور انسان کی کہانی۔ یہ کتاب جلد ہی گاؤں کے لوگوں میں مشہور ہو گئی۔ کتاب میں محبت، قربانی اور جادو کی وہ کہانیاں تھیں جو آرین نے علیرا سے سیکھی تھیں۔ علیرا دروازے کے پار چلے گی اور آرین اپنی دنیا میں واپس آ گیا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن آرین کے دل میں علیرا کی یاد ہمیشہ زندہ رہی۔ وہ اکثر جنگل میں جا کر اس کرسٹل کو دیکھتا تھا اور اس کے اندر وہی روشنی محسوس کرتا تھا جو اس نے اس دن علیرا کی آنکھوں میں دیکھی تھی۔ آرین نے اپنی باقی زندگی علیرا کی یاد میں کہانیاں لکھنے میں گزاری۔ اس کی کہانیاں گاؤں میں مشہور ہو گئیں اور لوگ ان میں چھپی محبت اور جادو کو محسوس کرنے لگے۔ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے، لیکن سوال یہ رہتا ہے کہ کیا علیرا واقعی کبھی واپس آئی، یا وہ کرسٹل صرف ایک یادگار تھی؟ شاید یہ وہ راز ہے جو ہمیشہ ایک حل طلب سوال بنا رہے گا۔ ایک دن آرین کے انتقال کے بعد گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ جنگل میں وہی مدھم سی روشنی پھر سے چمک رہی تھی۔ کیا یہ علیرا تھی یا صرف ایک وہم؟ یہ سوال ہمیشہ کے لیے ان کہانیوں کا حصہ بن گیا جو گاؤں کی نسل در نسل سنائی جاتی تھی۔ سالوں بعد آرین کی لکھی ہوئی کہانیاں کتابی شکل میں محفوظ کی گئیں اور دور دور تک لوگوں نے انہیں پڑھا۔ ہر کوئی حیران ہوتا کہ آرین نے یہ سب کہانیاں کیسے لکھیں۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ خود علیرا سے ملے تھے اور کچھ کا ماننا تھا کہ یہ سب ایک خیال تھا۔ لیکن اس کرسٹل کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا، جو آج بھی آرین کے پرانے مکان میں رکھا ہوا تھا۔ ایک رات گاؤں کے ایک چھوٹے سے بچے نے اس کرسٹل کو چھوا اور اسے ایک لمحے کے لیے ایسا محسوس ہوا جیسے روشنی اور سکون کی ایک لہر اس کے اندر پھیل گئی ہو۔ کیا یہ علیرا کا لمس تھا یا محبت کی وہ جادوئی طاقت
جس سے نہ وقت مٹا سکا اور نہ فاصلے۔ کہانی ختم ہوتی ہے، لیکن یہ احساس ہمیشہ زندہ رہے ہے کہ محبت اور جادو کی کہانی یہ کیسی لگی ہے آپ کو۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو مزید اچھی کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔